اللہ الرحمن الرحیم۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے دوست کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کے کان میں اذان نہیں دی، کیا جب بچہ پیدا کان میں اذان دینا سنت ہے؟ نہیں دی تو اللہ ہدایت دے۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں بھی نہ آئے، پہلے منہ صاف کرے۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا، لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی۔ اور 3 طلاقیں ایک دفعہ دی وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ ہم نے ہوٹل بک کرایا ہے، اپنا بڑی بیٹی کا نام 3-4 سال کی بیٹی کا نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی الگ کرایہ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی بچہ جو ہوتا ہے نا 2-3 سال کا، اس کا وہ کرایہ نہیں لگاتے۔ میں نے عمرے کے دوران 3 چکروں میں کندھا کھلا رکھا، 7 میں نہیں ڈھانپا۔ اصول یہی ہے کہ 7 میں کھلا رکھتے، لیکن کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی عمرہ کر رہی تھی، وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے کیا۔ اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے 1 دفعہ طواف اس کو دوبارہ کرا دیں، بس باقی کچھ نہ کرائیں، جو ہوا ہو گیا، بچی ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے پاکستان سے کوئی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے اس کا علماء بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے باہر بیٹھ کے تو زیارت کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں، اور کوئی شرط نہیں۔ تبوک میں رہنے والا جدے سے احرام نہیں باندھے گا، میقات راستے میں ہے، الجحفہ وہاں سے باندھے گا۔ ہاں، اگر کام کے لیے جدے جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مجھے 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیوی اگر بیمار ہو تو فیملی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، 1-2 سال کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا یوٹرس ہی ریموو کر دو، آئندہ بچے دانی نہ رہے، تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ 1-2 سال کے لیے وقفہ کریں، وہ جائز ہے۔ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، مزید عمرے بہتر ہیں یا طواف بہتر ہیں؟ ولیمے کی تقریب جو ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد شام ہو یا دن ہو، وہ جائز ہے، لیکن میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ بہرحال آپ کے بھائی نے آپ کا دم ذبح تبرکے میں کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گوشت کو بھی جدے نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ادا ہو گیا۔ دیوال کا ماننا ہے کہ سورج جب سیدھا ہو کر ڈھل جائے تو 12:20 پہ وہ ڈھل جاتا ہے۔ عورت ایام حیض میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا حدیث میں حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دبر الصلوات المکتوبہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم طواف کے دوران اپنے چپل وغیرہ پیچھے لٹکا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی اور مسجد میں صلاۃ والسلام پڑھنا ہی بدعت ہے، جمعہ ہو یا کوئی دن ہو۔ ساس اور سالی جو ہے، سالی تو محرم نہیں ہے، ساس محرم ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے جو تیسرے دن کلخانی کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل مجھے معلوم ہوا ہے کہ سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اگر وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے پھر دینی پڑے گی۔ بڑے بھائی نے مدرسے کے لیے زمین دی، بھائیوں کو اس کا حق نہیں دیا، تو اس کے ان کے بھائیوں کو جا کے کہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں تاکہ مدرسے کا بنانا جو ہے وہ جائز ہو، کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر ان کے حصے کی ان کو رقم ادا کریں۔
وہی طرح افضل طواف کا طریقہ وہی، حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ 1 چکر، اسی طرح 7 چکر۔ میقات کا اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور نے وہ جگہ معین کر دی ہیں کہ ان سے آگے بغیر احرام کے نہ گزریں۔ اگر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، چادر ٹھیک کرنے لگا، اپنے سطر پہ نظر پڑ گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر عورت عمرے کے بعد بال نہیں کٹوائے بھول گئی، اب یاد دلاؤ بال کٹوائے، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے، جو بھی غلطی کرے گی دم پڑ جائے گی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، اگر دم واجب ہو جائے تو مکے میں جا کے ایک بکری لے کے ذبح کر کے وہیں غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دے۔ وہ بریلوی جو مزار میں سجدے کو اور غیر اللہ سے مانگنے کو غلط کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے۔ مرد یا عورت ہو احرام میں تو بعد میں اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ قصاص کے طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لینا تو ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، وہ کیسے قصاص لیں گے؟ وہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ حجر اسود پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو آپ اپنی عورتوں کو قابو کریں، سمجھائیں کہ نہ جائیں مردوں میں، دور سے اشارہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے۔ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا تو میں عادت کے مطابق ناخن جو ہے وہ دانتوں سے کاٹ دیا، کچھ نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، دعا کریں ہم سب کو نصیب ہو اور ادب کے ساتھ نصیب ہو، اور وہ حاضری ہمارے لیے شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے۔ ان کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ کیوں؟ حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے تو عمرہ نہیں کیا نا، آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ سے کیا ہے یا جیرانہ سے کیا ہے، تو ایسا موقع اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اس کو اگر ضائع کرو تو بڑی بد نصیبی ہوگی۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے، وہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہے سنت کے مطابق اس کی سفارش کرے گا۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے چکر جو ہے میں بھول گیا، تو آپ بھول گئے تو مجھے یاد ہے، بس اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے۔ میں نے کل عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مڈایا دم پڑ گئی۔ اگر ایک بندے پہ قرض ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شیوار کو پتہ نہیں، مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے۔ اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں۔ قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی، اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو؟